26 نومبر کی رات کو پاکستان کے ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جن کے پاس بہت طاقت ہے، بہت طاقت تھی یا بہت طاقت ہے. وہاں مجھے پتا چلا جب سارا پاکستان سو رہا تھا، مجھے یہ شاکنگ نیوز پتا چلی کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. تو جنہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہی مشورہ دیا ہے جنرل فیض حمید کو کہ آپ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں جنرل فیض کی ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے مشورہ دیا ان کو، یا جنرل فیض حمید کیوں لینا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ کچھ اس طرح کی تھی، اور وہ بات آپ رد نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی بہت پاورفل شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا 26 نومبر کی رات کو. اور یہ وہ رات تھی جب جنرل عاصم منیر جو تھے ان کا اعلان ہو چکا ہوا تھا. انہوں نے آبویسلی 29 نومبر کو چھڑی پکڑنی تھی، لیکن ان کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی تھی. اور یہ جب کی بات ہے. تو میں نے اس طاقتور ترین شخصیت سے پوچھا پاکستان کی کہ آپ نے یہ مشورہ دیا ہے جنرل فیض حمید کو، آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ ارلی لے لیں. کہتے ہاں میں نے مشورہ دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کیونکہ جنرل فیض حمید نے کہ جو ایفرٹس تھیں موجودہ آرمی چیف کو روکنے کے لیے وہ بہت آگے آگے تھیں. اور اس میں سے ایک کا تو میں نے آپ کو حوالہ ویورز بریکنگ نیوز دی تھی یہیں سے بیٹھ کے. اس وقت میں نے جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا، لیکن میں آج آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے جب بتایا جنرل عاصم منیر جب اپوائنٹ ہوئے آرمی چیف تو ان کو جو 4 ہیوی آڈز کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے بیشتر جنرل فیض حمید صاحب کے لائے ہوئے تھے. جنرل فیض حمید نے کیا اس وقت، پہلے وہ ذرا سارٹ میرا سن لیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایز بریکنگ سٹوری شیئر کی تھی. یہ اسی 26 نومبر کی رات کو مجھے ساری بات پتا چلی، اور اسی رات پتا چلا تھا کہ ارلی ریٹائرمنٹ بھی لے رہے ہیں کیونکہ ان کے فہرست جو ہے الزامات اور مبینہ جرائم کی وہ بہت لمبی ہے، تو وہ شاید فیس نہیں کر سکیں گے. تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ایگزٹ کر لیا جائے. جو شخصیت مجھ سے بات کر رہی تھی انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا، اور وہ جنرل فیض کے بہت قریب ہے، اور جنرل فیض ان کے بہت قریب ہے. اتنے قریب کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی چوائس میں آرمی چیف نیکسٹ کون ہوتا، حالانکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپوائنٹ ہو چکے تھے، تو اس طاقتور شخصیت نے کہا کہ اگر ان سے پوچھا جاتا تو جنرل فیض کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ایز آرمی چیف. تو اس وقت کیا کیا جنرل فیض کر رہے تھے ان میں سے ایک کی جھلک دکھائیں جی. بہت امپورٹنٹ جنرل تھے، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. وہ اس معاملے کو عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے معاملے کو کورٹ میں بھی لے جانے کی درپے تھے، لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایسے بندے کی تو سن سکتا ہے سنوائی جو کہ ایگریوڈ پارٹی تھی ہو، لیکن اگر آپ کسی اور کو آگے کر کے معاملے کو اٹھانا چاہیں تو وہ کورٹ نے سننا نہیں تھا. تو فوج کے اندر جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کا ڈسپلن خیال کرتے ہوئے وہ جو ہمارے معتبر جنرل تھے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے پھر کورٹ میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا. عاصم منیر صاحب کو روکنے کے لیے کورٹ تک جانے کی بات ہو چکی تھی. چیف جسٹس عطا بندیال کے پاس آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایج کو لے کر دوسرے لیگل معاملات کو لے کر جنرل فیض حمید مبینہ طور پر جو مجھے بتایا طاقتور شخصیت 26 تاریخ کی رات کو، اور ایک اور جنرل جو تھے جا رہے تھے. لیکن چیف جسٹس عطا بندیال نے یہ کہا کہ یہ ایکس پارٹی کے کیس بن رہا ہے، یا تو ڈائریکٹلی وہ آئیں کسی اور کے تھرو وہ کیس کروا رہے تھے مبینہ طور پر جنرل فیض حمید. تو چیف جسٹس عطا بندیال نے کہا کہ میں تو کورٹ کے دروازے کے اندر آنے نہیں دوں گا. اگر آپ خود لے کے آئیں گے پٹیشنر کے، آپ ایگریوڈ پارٹی ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہے آرمی چیف بننے کے، آپ کو فرق پڑ رہا ہے عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے سے، تب میں اس کو سنوں گا. تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح پھر جب عطا بندیال صاحب نے یہ سٹینڈ لیا تو جنرل فیض جو تھے مبینہ طور پر وہ پھر آگے پرسیو نہیں کر سکے، ورنہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی موجودہ آرمی چیف کو روکنے کی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف نے اس بات کو ذاتی اس کا حصہ نہیں بنایا. ان کو تو پتا تھا کہ ان کے خلاف یہ جنرل فیض یہ سازش کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، وہ تو انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو کھلے رہے فیض حمید صاحب. اصل معاملہ تو ہوا شروع کہ جب سہولت کاری کا الزام لگا جنرل فیض کے اوپر، جب کمپیوٹرز پکڑے گئے ہیں اسلام آباد آفس سے رؤف صاحب کے اور پی ٹی آئی کے، جس میں یہ خبر آ رہی ہے سامنے کہ وہ پوری پارٹی کو چلا رہے تھے.